جس کا دعویٰ ہے نا کہ میں حسینی ہوں، اور جو یہ کہتا ہے کہ میرے اندر حضرت حسین بستے ہیں، میں حضرت حسین کا غلام ہوں، وہ اس ویڈیو کو پورا دیکھے اور آخر میں صرف جواب دے کہ کیا واقعتاً میں حسینی ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں ذرا سوچو، دین کے 5 شعبے: ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معیشت، معاشرت، ان پانچوں شعبوں کو اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف یزید کا کردار نظر آئے گا، ایک طرف حضرت حسین کا کردار نظر آئے گا۔ جس کا کردار ہماری زندگی میں غالب ہے، ہم اس کی جماعت میں ہیں۔ خود سوچو، کیا اپنے ایمان پہ آپ کو اطمینان ہے کہ ہاں میں پکا مومن مسلمان ہوں، میری زندگی میں ایمانیات اسی طرح بھرپور ہے جس طرح ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے کے آئے، جیسے لے کے آئے میں اس دین کو ویسے ہی مانتا ہوں، یا میں نے اپنی طرف سے اس میں خلط ملط کر دی ہے، اپنی زبان کو دین کے خلاف استعمال کر لیا ہے؟ اور میں کہیں اللہ کی ناراضگی پہ راضی تو نہیں ہوں، کہیں میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال تو نہیں کہتا، تو پھر ہمارے ایمان پہ توقف ہوگا جیسے کہ یزید کے ایمان پہ توقف ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے نا، لا نتوقف فی شانہ بل فی ایمانہ، کہ یزید مسلمان ہے یا کافر یہ تو ہم نہیں کہتے، برا انسان ہے، تو ہمارے ایمانوں پہ توقف ہوگا اگر ہماری زندگیوں میں ایمان کے اعتبار سے بے یقینی پائی جائے گی۔ ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ اللہ نے تو گانوں کو حرام کیا، ہم حلال کر رہے ہیں، اللہ نے تو زنا کو حرام کیا، بے حیائی کو حرام کیا، ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھی چیزیں ہونی چاہیے، تو ہمارے ایمانوں کی کیا صورتحال ہے؟ دوسری طرف ہے عبادات، حضرت حسین پابند ہیں عبادات کے، اور یزید تاریخی روایات کے مطابق ضائع کرنے والا ہے عبادات کا۔ ہم ضائع کرنے والے ہیں یا پابند ہیں؟ کیا 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ زکوٰۃ قاعدے سے ادا کرتے ہیں؟ فرض ہونے کے بعد ہم نے حج کر لیا؟ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر روزے رمضان کا مہینہ آتا ہے کیا رکھتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ دیگر جو ہماری عبادات ہیں کیا ان کو اسی طرح بجا لاتے ہیں جس طرح بجا لانے کا حق ہے؟ اگر ہاں تو ہم حسینی ہیں، اگر نہ تو ہم یزیدی ہیں۔ سوچو آپ کیا ہو؟ 2 باتیں۔ تیسری بات، ہماری زندگیوں کے اندر ایک بہت بڑا کردار ہے ہمارے اخلاق کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آیا ہوں اس دنیا میں اخلاق کی تکمیل کے لیے، تکمیل اخلاق کے لیے آنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی مقصد ہے۔ اب جب تکمیل اخلاق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ ہیں، دوسری طرف یزید ہے۔ یزید نے کربلا میں جو کچھ کیا، حرا میں جو کچھ کیا، وہ اخلاق اور معاشرت دونوں کو تباہ و برباد کرنے والی بات ہے۔ تو اب جب اخلاقیات ہمارے سامنے آتے ہیں تو اخلاق کے معاملے میں ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے ساس سسر کے ساتھ، اسی طرح اپنے دیگر ملنے جلنے والوں کے ساتھ، بالخصوص ان لوگوں کے ساتھ جو مادی اعتبار سے یا اختیارات کے اعتبار سے ہم سے کمزور ہیں، یا ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے ماتحت ہیں، یا ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے زیر اثر ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کے ساتھ یزید والا برتاؤ کرتے ہیں یا حسین والا؟ اگر ہم یزید والا برتاؤ کرتے ہیں نا تو پھر ہم حسینی نہیں یزیدی ہیں۔ اس کے بعد چوتھا نمبر، معیشت۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت سود سے پاک، جوئے سے پاک، ہیرا پھیری سے پاک، 2 نمبری سے پاک، ملاوٹ سے پاک، ہر قسم کی برائی سے پاک ہے۔ اور ہماری معیشت میں بنیادی کردار ان چیزوں کا ہے۔ ہماری بنیاد ذخیرہ اندوزی پہ ہے، سود پہ ہے، جوئے پہ ہے۔ جوا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے۔ جوا صرف کسینوں میں جا کے نہیں کھیلا جاتا، اس کے علاوہ اور بہت راستے ہیں جوا کھیلنے کے۔ انشورنس بھی جوئے کی ایک صورت ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات قرآن اندازی کے اندر جوئے کی صورتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، خیر وہ ایک پوری الگ بحث ہے۔ لیکن ہماری معیشت اکثر یزیدیت کی بنیاد پہ، نہ کہ حسینیت کی، اور معاشرت تو ہماری تباہ حال ہے ہی۔ اپنا کام پورا ہو جائے تو اس کے بعد روڈ پہ کچرا پھینکنا ہو، روڈ پہ کھوٹے گاڑنے ہوں، اجتماعی پراپرٹی کو نقصان پہنچانا ہو، دیواریں توڑ لینا، درختوں کو کاٹ دینا، معاشرت تو ہماری تباہ حال ہے ہی نا۔ تو جب ہماری زندگی پوری یزید کی مقدار پہ چل رہی ہے، ہم لوگ یزید والے کام کر رہے ہیں، تو کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں؟ میرے بھائیوں، اس محرم میں خدا کے واسطے حسینی بن جاؤ، اپنی زندگی
حسین کے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق بنا لو، تاکہ قیامت کے روز جب ان کا سامنا ہو نا تو یہ ہماری زبانی جمع خرچ نہ دیکھیں۔ ہماری زبانی جمع خرچ کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک ہمارے عمل میں کچھ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ لاکھ کہتا رہے مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن بات نہیں ماننی میں نے آپ کی، تو میرے بھائی اس کو کون سی محبت ہے؟ یہ صرف اور صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ تو اس لیے خدا کے واسطے اس پیغام کو آگے بڑھائیں اور معاشرے میں یہ سوچ پیدا کریں کہ ہم عملی طور پہ حسینی بننا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی ایمانیات کو درست کریں گے، ہم اپنی عبادات کو درست کریں گے، ہم اپنے اخلاق کو درست کریں گے، ہم اپنی معیشت اور معاشرت کو درست کریں گے، اور درست کرنے میں جہاں غلطی کریں گے وہاں توبہ اور استغفار کا سہارا لیں گے۔ ہم اللہ والے بنیں گے، ہم حسین والے بنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔